بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ و سیر میں تفصیل سے درج ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریہ کا پادری الہامی کتب کا ایک جید علم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلیمان فارسی نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس پادری عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے داعی ہوں گے۔ اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلیمان فارسی کو بتا دیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکون پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریہ کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزماں کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب تھا، کہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی قریظہ کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریہ کے پادری نے مدینہ منورہ یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ تمام نشانیاں حضرت سلیمان فارسی نے دیکھ لیں۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ اوج ثریہ پر نہ چمکا پایا تھا، اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس شہر خندق مدینہ منورہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء میں آنے والی ہستی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے داعی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صحبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم نے وہ کھجوریں یہ فرما کر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریہ کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دیں۔ غموریہ کے پادری کی دو نشانیاں تصدیق ہو چکی تھیں، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی
آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان فارسی کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پا لے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی، تصویر حیرت بن گئے کہ آگے بڑے فرط محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔